کتے مرید نہیں منڈے انہوں نے بھی ہندو کتے مرید نہیں انگلینڈ ہندو بھی بڑے کوئی پیر نہیں کچھ سمجھتے ہو کہ میں اس بات کا بھی انکاری نہیں کہ پیروں کی دعا سے یہ ہو نہیں سکتا ہوتا ہے اللہ نے لیکن یہ پیر کا کام ہے وہ اسپین والے سارے بے اولاد نہیں کینیڈا والے سارے بے اولاد نہیں منڈے ہونا گھر بھی پیر کا کام کیا ہے پیر کا کام ہے بندے کو اللہ سے ملانا اللہ کرے ہمارے خانقاہوں اور آستانوں پہ یہ رنگ واپس آ جائے تربیت تو وہ تو خانقاہ بھی حضرت جنید کی اخلاص پہ گفتگو تھی گفتگو ختم ہوئی ایک سادہ سا مرید عرض کرتا ہے میرے پیر جی آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا اس کی حضور اتنے بڑے شیخ نائی سے اخلاص اس کی حضور وہ کیسے فرمایا فقر کا دور تھا بال اتنے بڑھ گئے تھے میں معذور تھا اس لیے شرع تھوڑا سی چھوٹ دے رہی تھی مجھے لیکن میں انہی بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے بال دیکھ کے فرمایا اور جنید جا کے بال کٹوا کہتے میں نے کہا پیرا نے آکھیا واللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکالے گا کہتے ہمارے گاؤں کا جو ایک ہی وہ نائی تھا میں اس کی دکان پہ چلا گیا کرسی پہ بٹھا کے کسی کی حجامت بنا رہا تھا میں کھڑا ہو گیا حجامت بناتے بناتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی میں نے السلام علیکم کہا اس نے وعلیکم السلام میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے دکان سے تیرا گھر چلتا ہے اور تو پیسے لے گا تو پھر گھر چلے گا میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں تو اس طرح نہیں ہو سکتا تو آج میرے بال اللہ کے لیے کاٹ دے اور فرماتے یہ سننا تھا تو نیچے آیا میرا ہاتھ پکڑا دکان پہ لے گئے وہ دکان پہ لے جا کے یہ نہیں کیا کہ کیونکہ تیرے اللہ لے کٹنے نے تو بہ کے ذرا انڈیک میں پہلے انہوں نے کٹ لوا جنہوں کو پیسے لینے کہتے نہیں جس کے کاٹ رہا تھا اس کے بھی نہیں مکمل کی اس کو بھی اٹھا دیا مجھے کرسی پہ بٹھایا میرا سر چوما بال کاٹنے شروع کر دیے روتا جائے بال کاٹتا جائے اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جائے ہاں بڑے بال میں نے پیسے لے کے کاٹے ہیں آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا اور فرماتے وہ بھی روتا رہا اور میں بیٹھا یہ نیت کرتا رہا کہ ابھی تو ہے کچھ نہیں دینے کو کبھی اللہ وقت لایا اللہ نے مال دیا تو بال کاٹنے کا بدلہ ضرور اور فرماتے وہ وقت آیا خلیفہ شہر مرید ہو گئے فقیری میں امیری آئی اور کہتے مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا میں نے تھیلی منگوائی اس میں پیسے ڈالے لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا بوڑھا ہو چکا کہتے میں نے السلام علیکم کہا اس نے وعلیکم السلام فرماتے میں نے کہا پہچانا اس نے کہا جی آپ جنید بغدادی ہیں فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے پھر ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے اس نے کہا جی فرماتے میں نے تھیلی آگے کی اور میں نے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے فرماتے اس نے سکھایا اخلاص مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ بہت بڑے شیخ ہو گئے میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں کوئی آپ کو تبھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا وہ کہنے لگا جنید یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے لیکن پتر عمرہ لنگ گئی اسی لوکاں چوں نکل ہی نہیں سکے اسی لوکاں لی کرنی ہے اللہ کرے وہ دن آئے ہم اللہ کے لیے کریں تو فرماتے وہ نفل پڑھ رہی تھی میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا یہ اگر نفل پڑھ رہی ہے تو بکریاں کتنے یا پھر اس طرف دیکھا تو منظر کیا ہے بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا فطرت بدل گئی ہے کہتے میں بڑا حیران ہوا یہ شیروں میں اور بکریوں میں صلح کب سے ہو گئی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا اس نے کب نماز ختم کی اور میری یعنی متوجہ ہو کے کہنے لگی اوے عبد الواحد تو ملنا تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گیا میں بڑا حیران ہوں اس کو میرا نام کیسے ساڑیاں اور راتاں گواچ گئی ہماری وہ راتیں فیس بک کی نظر ہو گئی ہماری وہ راتیں یوٹیوب کی نظر ہو گئی ہماری وہ راتیں سڑکوں کی نظر ہو گئی ہماری وہ راتیں ہمارے دوست کھا گئے کہنے لگی ہیں عبد الواحد جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے وہ لبو یارا کہ تم ہے رات لبو کی تو رات پوے تے بے درداں کو نیند پیاری آوے
وہ درد مندان یاد سجن کوئی ستیاں لبو ہے رات لبو ہے رات. وہ فرماتے ہیں میں مختصر کر دیتا ہوں, سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ تھا شیروں اور بکریوں کی دوستی. کہتے میں نے پوچھا ممونہ یہ شیروں اور بکریوں میں دوستی کب سے؟ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر؟ شیر کی تو فطرت میں یہ رکھا گیا ہے کہ اگر اس کو بکری نظر آ جائے تو مصباحی صاحب کو گھنٹہ تقریر کر کے شیر کو بتانا نہیں پڑے گا کہ تو اینو کھا لے, کیونکہ فطرت نے اس کے اندر رکھا ہے. نظر آنے کی دیر ہے وہ جھپٹ پڑے گا. یہاں بکریاں چر رہی ہیں, شیر بکریاں چرا. میمونہ یہ دوستی کب سے ہوئی؟ یہ کب سے شیروں بکریوں میں دوستی ہوئی؟ تو فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہنے لگی اے عبد الواحد جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لیا. ایسا صلح کر بڑا بھائی یہی پیغام ہے صلح کٹائیے وہ دھیان ایسا نہیں کریں گے اینا نہیں لائی رکھنا تے پھر اینڈ ہے جی اینا نہیں اپنے مونڈیاں تے چوک کے سانو قبرستان چھڑ کے کوئی بگانا تے نہیں چھڈنا اینا نہیں. اے نہیں کہ حضرت جدوں تسی میں ٹر جانا ہے تے ایک سال انہاں نے ساڈے گام چ روٹی نہیں کھانی, دب کے آ کے سب تو پہلے انہاں نے کھانی روٹی ہے. اور یہ کوئی نہیں, یہ سب کے میں نے بھی کھائی تھی, میں نے بھی اپنی ماں کو دفنا کے آ کے کھائی, میں نے بھی اپنے والد کو دفنا کے آ کے کھائی تھی. یہ ہونا ہی ہے انج. کوئی بڑا ہوئے گا ایک ویلے دی نہیں کھائے گا, کوئی بڑا ہوئے گا کوئی دو ویلے دی نہیں کھا لے گا. کھانی کھانی کسی نے حضرت ہمارے غم میں کوئی سال کو 2 سال نہیں رکھا چھڑ کے انہوں نے پھر سب گل اتوں ٹر پانی. انہوں نے ٹور آنا ہے, انہوں نے روٹی کھانی, منکر نکیر آئیں گے اٹھا کے بٹھائیں گے اور بٹھا کے پوچھیں گے کیا مر ربو کا تیرا رب یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے جواب یاد کیا. اللہ حضرت جب دنیا میں آئے تھے سب سے پہلے کان میں بات کیا ڈالی گئی تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم تو اسی میں پھنس گئے نا, گجر راجا بٹ جٹ یہی ہے نا ہر وقت تمہارا. ٹھیک ہے مجھے بھی اپنی برادری سے بڑا پیار ہے لیکن میں بات ختم, اس سے زیادہ کیا اس میں بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ بات ہر ویلے نہیں, بات ختم. بھائی گجر ہاں مہاجر ہاں ٹینڈا میری گو تھی, بات ختم. جب ہر وقت یہی بات ختم. لیکن کیا ہے ہم نے اسی بات کو پکڑ لیا اور جڑی بات پکڑنی سی وہ سی. میں آپ ہی سے سوال کروں گا, چیخنے سکھانے بیٹھے افتخار بھائی بیٹھے ہیں, میں گفتگو ختم کرنے کا بولا. ایسا جب دنیا میں آئے تھے تو سب سے پہلے یہ تو نہیں بتایا گیا تھا مبارک ہوئے تو راجا, مبارک ہوئے تو بھٹ. یہ تو 7-8 سال بعد پتہ چلا تھا, وہ بھی کسی سے نہ کو پریا نہ کو پنچایت نہ کو دیگاں, سارے کٹھے ہوئے منہ سارے نے دسیا بھائی مبارک ہوئے تو. ہاں جڑی سب تو ضروری گل سی وہ دس. فرمایا گل اتنی ضروری ہے ہر ایک نہیں بتائے گا, کوئی نیک ڈھونڈو وہ بھی وضو کرے پہلے, اور ایک بار نہیں بتانی 2 بار بتانی ہے. دائیں کان میں اونچی بتانی ہے, آہستہ آہستہ بتانی ہے, بائیں کان میں آہستہ بتانی ہے, جلدی جلدی بتانی ہے. دونوں کانوں میں بتائی گئی تھی بات. کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن یاد کیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ, یاد کیتا حی علی الصلاۃ, یاد کیتا حی علی الفلاح, یاد کیتا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یاد کیتا. میں نہ کما جی رہا گجر راجا بٹ جا, وہ کسی نے پوچھنا ہی نہیں. پوچھنا کی ہے من ربو کا, تیرا رب کون ہے, کون ہے تیرا, ما دین کا کیڑا تیرا دین. اور پھر قبر نو نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ پیش کیتا جائے گا. پھر سوال ہوئے گا ما کنت تقو, کی کہندا رہے ہیں. ایسا بگل ماشاءاللہ میاں برادران اللہ سلامت رکھے.
گل ختم نہیں. پکاؤ پتر اپنا اپنا سا پکاؤ. جو فرشتے پوچھن فٹ ربی اللہ میرا رب میرا اللہ دین الاسلام. نبی علیہ السلام علیہ سوال ہوئے میں کہا فرشتے گل پوری بھی نہ کرنا یہ اتھے ہی پہنچن ما کنت تقول اسی ویچی بول پئی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان وما علینا الا البلاغ المبین. کیونکہ شاہ صاحب بہت بڑی شخصیت ہے. میں اس کو اپنی محبوبی نہیں سمجھوں کیونکہ میں نے صرف ایک ہی بار شاہ صاحب کی زیارت کی اور وہ بھی جب ہم جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے تو پتہ چلا کہ کوئی مناظرہ ہے مسئلہ حاضر و ناظر. ویسے تو اگر آپ کسی ادارے میں پڑھتے ہیں تو چھٹی نہیں ملے گی آپ کو مناظرہ دیکھنے کی, لیکن مجھ پہ ذرا تھوڑی شفقت اس لیے ہو جاتی تھی کیونکہ میں کالج چھوڑ کے درس نظامی کرنے گیا تو پھر مجھے تھوڑا سا اس وجہ سے ریلیف مل جاتا تھا. ان کو پتا تھا کہ باہر جا کے کتے پھرے ٹورے گا نہیں واقعی مناظرہ دیکھنے نہیں جائے گا. تو میں نے اجازت مانگی تو مل گئی تو ہم مناظرہ دیکھنے گئے. بہت بڑا سٹیج بنا تھا میرے خیال سے 4 جو ٹرالے ہوتے ہیں نا بڑے ٹرالے ان کی وہ بیک سائڈ لگا کے 4 تو سٹیج بنا تھا. تو کیونکہ میں کافی ہم پہلے چلے گئے اس لیے ہمیں جگہ بھی کافی آگے مل گئی تو پھر ہم نے وہ مناظرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو دوسری جانب سے سارے ہی آ گئے. اب شاہ صاحب کا انتظار ہے, نہ شاہ صاحب نہ شاگردوں میں سے کوئی نہ شہزادوں میں سے کوئی. اچھا خاصا وقت گزر گیا یہاں تک کہ جو سامنے بندے بیٹھے تھے وہ سوچ جو ہے نا وہ گردش میں تھی کہ کہیں شاہ صاحب مناظرے سے. واوی دیر گزری شاہ صاحب آئے تھے کل لئی نہ کو کتاب نہ شہزادہ نہ ہی شاگردہ. تو کیونکہ ہم آگے بیٹھے تھے تو میں نے دیکھا وہ جو دوسرا گروپ تھا نا وہ اکھاں ہسے تے اشارہ ہویا. اشارہ ہے سی کہ تو بابا تو کلا تے اسی انے جنے یا کتاباں بھی نہیں تے اسی بابا پڑھ کے ٹال لینے. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ بابا ہو ان کا وہ تو ویل چیئر پہ بیٹھا نہیں ٹایا جاتا ہے. شرط ہے کہ بابا ہوئے ایک ہوتا نا بندہ عمرو بابا ہو ایک بابا ہوئے اور بابا ہونا دا وہ تو ویل چیئر تے بیٹھا نہیں ٹایا جاتا تے بابا دے پھر ٹر کے آیا ایک تے کٹایا جانا. مناظرے کی شرائط طے ہوئی. گفتگو اب کون کرے گا؟ حضرت نے کہا میں کروں. اسپیکر لایا گیا تو آپ مجھے آج بھی آپ کے الفاظ یاد ہے. فرمایا کہ مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آئی تو مناظرہ جیت گئے, دلیل نہ یاد آئی تو مناظرہ ہار گئے. تو میں تو ویسے بھی بڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے گلا نہیں یاد ہے. آؤ اج وکھرے انداز نہ مناظرہ کریں. سب نے کہا جی وکھرا انداز کیا. مناظرے کا انداز تو یہی ہے آپ دلیل دیں گے ہم اپنی دلیل سے آپ کی دلیل کا رد کریں گے پھر آپ اپنی دلیل سے ہماری دلیل کا رد کریں گے. مناظرہ تو یہی ہے جہاں رد نہ ہوا وہاں مناظرہ فنش. یہ نواں مناظرہ کی آپ نے فرمایا کیونکہ مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ ہے حاضر و ناظر. پھر این کرو یا نبی پاک وخا دو تو یا ویکھ لو یا نبی پاک ویکھ لو یا حضرت وخا تے سکتے نہیں جانا انہوں نے پتا ہی کہ بابا وکھا سکتا وہ نہیں سا وکھا سکتے لیکن انہوں نے پتا ہی بابا اللہ میرا دل کہتا ہے جڑا بابا انی دیر دا آن نہیں سی نہ ڈیا ہو سکتا ہے مدینہ پاک کو روحانی عرضی بھیجی ہو کہ سونے ہوں کئی باری رایا ہے منتے ہی نہیں اے کرم فرماؤ کہ تشریف ہی لائے. وہ ہے نا مرشد قادری صاحب کا کلام تبدیل کر کے لباس میں آ جائیے تو ہو سکتا بابے نے کو عرضی بھیجی ہوئی عرضی قبول ہو گئی جا کے کہہ دیا جا بابے نے کہہ چھڑیا انہوں نے کہا یہاں ویکھ لو تے یہاں وخا دے وخا سکتے نہیں سن تے جے ویکھن والوں من دے تے نال اپنے مسلک دا جنازہ بھی چوک کے کھڑنا پینا سی. اس لیے ایک بھاگا دوسرا بھاگا تیسرا بھاگا چوتھا بھاگا سارے بھاگ اسٹیج خالی ہو گیا سارا. مجھے آج بھی حضرت کے الفاظ یاد ہیں آپ نے فرمایا اوئے وخا نہیں سو سکتے ہے ویکھ ہی لین دے اینے دا بھلا ہو جانا سی. یہ بہت کچھ ہے لیکن حضرت امت اب محنت ہی نہیں کرتی. امت کا روحانی تعلق نبی علیہ السلام سے کمزور ہو گیا. امت اب محنت ہی نہیں کرتی. امت اب وظیفے بھی پوچھتی ہے تو پیسوں والے پوچھتی ہے.
میں گھر سے نکلا ہوں، میں اچھی نہیں ہوتی، لیکن میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے علاوہ میں کہڑا بولا یہ تانوں سبق سناواں گا، پھر اگے کہ دو تین اور جا سنی ہے۔ تو ہر روز سینکڑوں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تکلیف یہ ہے، گھما کے پھرا کے سارے یہ پوچھتے ہیں کہ مصباحی صاحب کو وظیفہ آئندہ دسو کہ پیسے آن، تو میں سارے نوں کہنا جو کوئی آئندہ وظیفہ آئے تو تینوں کرنے دزا پہ نہ پڑھ لوا، آپ نہ پڑھ لوا، مینوں نہیں چاہیے یہ بھی تہاڈے کو منگنا پھرنا وظیفہ ہی پڑھ لئیے سی، لیکن کیونکہ دکانداروں کی باتیں ہیں یہ ساری دکانداروں امت کو پتہ نہیں کن کاموں میں لگا دیا ہے۔ باقی حضرت آپ صلہ رحمی کریں، آپ کے رزق میں برکت، والدین کی خدمت کریں، رزق میں برکت، نماز پنجگانہ با جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، رزق میں برکت، اور شوق ہے تو فجر کی سنتیں پڑھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، رزق میں برکت، اور دل کرتا ہے تو 2 رکعتیں چاشت اپنا معمول بنا لیں، رزق میں برکت، اور دل کرتا ہے تو سورہ واقعہ کا معمول بنائیں، بچوں کو بھی کہیں، بچوں کی امی کو بھی کہیں، رزق میں برکت۔ برکت کے وظیفے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائے ہیں، پیسے والا وظیفہ آپ نے، لیکن دکھ یہ ہے کہ ایسا امت کا گڈھا پھنس گیا ہے حضرت ان چیزوں میں، گھما کے پھرا کے پوچھتے ہی سارے ہی، تو جو پوچھنا ہے وہ پوچھتے کوئی نہیں، اس کا پوچھتے کوئی نہیں ہے، اس کا اب اللہ سب سے زیادہ حق اس کا ہے کہ اس کا پوچھا جائے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے زیادہ حق اس کا، پوچھتے کوئی نہیں، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يَرْضُوا، سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، نہیں پوچھتے کوئی نہیں۔ اللہ حضرت جس کو اللہ اور اللہ کے رسول مل گئے پیچھے کیا رہ گئے، پھر تو ابھی اللہ معاف کرے جی، اللہ کرے اتھوں ہی اسی ہونا دے ہو جائیے، ابھی تو یہی ہے بس، اللہ کرے ایتھوں ہی، یہ ایتھوں نہیں ایتھوں ہی، لیکن میں کہتا ہوں کیا کرم ہے، ٹھڈ میرا ہے روٹی میں کھانی ہے، فکر لوکاں نوں پی گئی ہے، ٹھڈ میرا ہے کھانی میں، فکر لوکاں نوں پا جانی، کوئی کہندا دوپہر دی ساڈے لو کھا لو، کوئی کہندا سیر دی ساڈے لو کھا لو، کوئی کہندا ہائٹی ساڈے لو کھا لو، کوئی کہندا رات دی ساڈے، کپڑے میں پانے نہیں، ویسکٹ میں پانی ہے، فکر لوکاں نوں پا جانی، کوئی کہندا ہے کف والے پاندے ہو، سیدھی باہ والے پاندے ہو، بہن والا پاندے ہو، کالر والا پاندے ہو، سیدھے گھیرے والا پاندے ہو، پھر مجھے اپنے حضرت یاد آتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت کوئی پوچھا ہو تو جواب نہ آئے، تو پھر جواب آیا ہو دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، یہ بہت خوبصورت نام ہے حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نے نکاح نہیں کیا، غلبہ ذات رہا، توجہ نہیں گئی اس دانی میں، زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے تو ایک حدیث پاک نظر سے گزری جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگی، خاتمہ بالخیر ہوا، خاتمہ ایمان پہ ہوا، مرا مسلمان مری مسلمان، نکاح نہیں ہوا کسی وجہ سے، تو ایسوں اور ایسیوں کا اللہ جنت میں آپس میں نکاح، لیکن شرط ہے کہ خاتمہ بال ایمان، لیکن حضرت اس قدر دین سے لوگ دور ہیں، اب تو لوگ بڑے بے خوف ہیں، اب تو لوگ دعا بھی نہیں کرتے کہ یا اللہ خاتمہ ایمان، اللہ حضرت جی بڑا اوکھا پڑھنا ہے، عارف کھڑی رومی کشمیر جی شخصیت بھی رو پئی، رو کے کی کہندے نے سائیاں گئیاں پانی پرن، رنگ رنگ دے کڑے پریا اس دس جانی ہے جس دا توڑ چڑھے، لیکن اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں، اب تو لوگ دعائیں نہیں کرتے، اور اس میں کچھ قصور سٹیجوں کا بھی ہے، ایڈوانس شعر و شاعری جو ہے وہ ہمیں عمل سے بڑی دور لے گئی، اب دیکھو نا ذرا خاتمہ بالخیر اور قبر کو تو چھوڑو، اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے جہنم میں میں کیا میرا ضائع بھی نہ جائے گا، حضور فرما رہے ہیں کہ 7 باری شعرے پڑھنا ہے تو 7 باری راتی پڑھنا کی اللہم اجرنی من النار، حضور امت کو یہ کہہ رہے ہیں
لیکن سٹیج کیا کہہ رہے ہیں جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی. پھر حضرت صاحب کنے ڈرنا ہے تو کیوں ڈرنا؟ فرما رہے ہیں 7 واری سیرے 7 واری قبلہ جی مگر اللہم آجرنی من. حضور امت کو تعلیم دے رہے ہیں 7 واری سیرے پناہ منگنی ہے جنت 7 واری. لیکن شاعر کہہ رہے ہیں جہنم میں میں کیا میرا. بلکہ ان کے گل ایتھے تک آ گئی وہ کہندے نے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا. ایسا پھر کنے ڈرنا ہے تو کیوں ڈرنا ہے؟ بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم. ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دعا کی کرنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قرآن یہ کہہ رہا ہے تو شاعر کی کہنے نے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا. اللہ بڑی کوشش کرتا ہوں کہ چھڈو پر رہنا گلہ نو، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نہیں رہا جاتا. کہاں لے کے جائیں ہم اپنی تکلیف؟ کہاں لے کے جائیں؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ شاعر کچھ کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے پناہ منگو وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اور شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا. اس لیے حضرت اب وہ باتیں ہی نہیں. میں نے خود حضرت اپنے بچپن میں، اور میں کوئی 200 سال پرانا بابا نہیں، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 95-96 کی، ٹھیک ہے. مغرب پڑھ کے جانا، جب عشاء پڑھنے کے لیے آنا تو تقریباً جڑے بابے سن وہ مسجد چی ہونے سارے، حاجی حبیب صاحب، حاجی فضل الدین صاحب. میں نے ایک دن حاجی حبیب صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی حاجی صاحب یہ تسی مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاتے؟ تو مجھے فرمان لگے سلیمان وہ 65 سال گھر ہی گزارے نہیں، جڑے کو 4 سال رہ گئے گزار لیندے رب دے گھر. کبھی لوگوں کی یہ سوچ. فرمان لگے پتر ویکھ لے، تیاں ویکھ لیاں، ویاہ ویکھ لے، دوترے ویکھ لے، پوترے ویکھ، میں ان باروں کی لینا جڑے کو رہ گئے نے سار گزار لیندے مینوں رب. کبھی لوگوں کی یہ سوچ. ہوں تے جی جوان بعد جاندے نے بابے پہلے ٹر جاندے. میں ایک دن پھر حاجی حبیب صاحب سے پوچھا، میں حاجی صاحب مغرب تو لے کے شاہ تک پڑھتے کی رہندے؟ انہوں نے مجھے ڈھیر نفل بتا دی، مجھے سارے تو نہیں یاد. کہنے لگے 2 ایک خاتمہ بالخیر دے، 2 قبر چ روشنی دے، 2 منکر نکیر دے سوالاں دے جواب دے آسانی دے. اس طرح انہوں نے ڈھیر نفل. پھر کیا نئی سوچ آ گئی کہ جہنم میں کیا میرا ضائع بھی نہیں. انہوں نے کہا پھر کی لوڑ ہے پڑھن دی، پھر سارا کچھ ہی گیا. نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا کوئی، کیونکہ پھر نئی فکر آ گئی حضرت جہنم میں کیا میرا. پھر نئی وہ آ گئی لوگ کام رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. نئی سوچ آ گئی. لیکن نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی. پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تیاری کرو، شاعر کہہ رہے ہیں لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی. ٹینشن ہی کوئی. میں سنیا اوتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. وہ کہن دے نے تیاری کرو، شاعر کہن دے نے. میں صرف ایک سوال آپ سے کر کے میں بس آگے نکل. سب آج ہم اپنے گھر سے اٹھ کے لیے ان کی لیے مسجد میں نہیں آ رہے، وہ ہماری قبر میں آئے. آج ہم اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آ رہے، وہ ہماری قبر میں آئے. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کہا. فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق ہی نہیں. تو بس حضرت پھر وہ باتیں گئی ہیں. لیکن حضرت ڈریو پائی کیونکہ صدیق اکبر ڈرتے تھے، عمر فاروق بڑا ڈرتے تھے،
حضرت عثمان غنی بڑا ڈرتے، میرے مولا مرتضیٰ کے لیے لکھا ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جائے گا، لوگوں نے پوچھنا مولا یہ کیا؟ تو فرمایا کرتے تھے دیکھ نہیں رہے کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا ویلا آ گیا ہے، ڈرتے تھے۔ تو بزرگوں نے تو کہا ہے جو اللہ سے جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا ہی دلیر، جو اللہ سے جتنا زیادہ جاہل ہوگا وہ اتنا دلیر، جو جتنا زیادہ اللہ کا عالم ہوگا، اللہ کا عارف ہوگا، وہ اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ یہاں تو کتابوں میں لکھا ہے تھوڑی ساری ہوا تیز چلتی تو نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آیا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کرنی سونے محبوب یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں قوم عاد اور قوم سمود پہ اسی طرح عذاب آیا تھا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی معرفت کامل تھی، پتہ تھا اللہ بے نیاز، پتہ تھا اللہ بے نیاز۔ وہ تو آیت بھی نا انہو یبدأ الخلق ثم یعید، تجدو چاہما تانوں مار کے نمی نبی علیہ السلام کی معرفت کامل تھی، پتہ ہے اللہ بے نیاز، جڑے ویلے چاہما تانوں مار کے نمی مکو، اس لیے کہا جو جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا ہی دلیر ہوگا، جو جتنا اللہ سے جاہل ہوگا وہ اتنا دلیر، جو جتنا زیادہ اللہ کا عارف ہوگا وہ اتنا زیادہ ڈرے گا۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی قادریوں کے پیر ہیں، ساڈے بھی نہیں لیکن سلسلہ عالیہ قادریہ شریف میں نام ہے، امام حسن بصری کے درس حدیث دے رہے، مریدین شاگرد سارے بیٹھے، حدیث پاک آئی، نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن یہ حدیث پاک سنا کے رو پڑے، اور جو سامنے مرید بیٹھے تھے ان سے فرمانے لگے کوئی تم میں سے اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ حبیب کا آخری کلمہ یہی کلمہ ہوگا؟ اس کا ڈرتے تھے وہ لوگ۔ یہ مرید کی سن لی، پیر کی بھی سن لی۔ حضرت امام حسن درس حدیث دے رہے تھے، حدیث پاک آئی، مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا شخص ہوگا جس کو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے، اپنی سزا بھگت لے گا تو پھر اسے جہنم سے نکال کے جنت میں 1000 سال۔ حضرت صاحب یہ ایویں منہ سے 1000 نکل گیا، 1000 کو چھوٹا دیتے، میرے 42 سال ہوئے ہیں، ایسے لگتا تھک گئے 42 سال، 1000 سال بعد جہنم سے نکال کے اس کو جنت میں بھیجا۔ یہ حدیث سنا کے نہ رو پڑے، رو کے فرمانے لگے دعا کرو وہ حسن بصری ہو، وہ ہنسنے کیوں بھلا؟ کیونکہ جنت میں جانا تو یقینی ہے، اس قدر ڈرتے۔ پھر کیا آیا؟ پھر یہ ماڈرن نعت خوانی، یہ ماڈرن شعر و شاعری ہے۔ بھائی یہاں تو حضرت حسان نے کلام لکھا تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جا کے حضرت ابوبکر نے اپنا کلام چیک کرا، اگر نہ ہو میں جرم دا جو سزا کا ہے میں بھگتنے کو نہیں۔ حضرت حسان کو نبی علیہ السلام فرما رہے اپنا کلام جا کے ابوبکر کو چیک کر، اتنے حضرت صاحب جیسا جو دل کرے پڑھ چڑھو پڑھ۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے ڈرنا چاہیے۔ میں حضرت کتابوں میں بہت کچھ لکھا، میں آپ کو اپنا مشاہدہ، جیسے آج کل برسات چل رہی ہے، اللہ آج کل بڑا وہ ہماری جو سوسائٹیاں بنی ان کو بڑا شوق ہے حضرت جناز گاہ تے قبرستان دینے ہوں، قبرستان ہی نہیں لگتے ایویں یہ پارک ہوں۔ اللہ ہونا یہ چاہیے کہ قبرستان اس طرح کا ہو کہ ڈر لگے ادھر جا، اور ساڑھے کو صاحب کو جو ہے نہیں ہو چکا، اللہ اس کو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ خوف آئے، ڈر لگے وہاں جا، لیکن وہ جناب نیٹ اینڈ کلین ہے ہمارے قبرستان۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے یہی 97-98 ان کی گجر برادری ہے لنگر شنگر، میرے چاچا جی نے وہ قبرستان کا گھاس ٹھیکے پہ لے لیا، سستا مل گیا۔ ابو جی کو آ کے انہوں نے بتایا کہ پاؤ میں قبرستان کا گاہ نے ٹھیکے دے لیا۔ ابو جی ناراض ہوئے، میرے چچا کا نام محمد حسین ہے، مان لو محمد حسین تم قبرستان کا کہا ہی لگا پھر پاس سستا لبن لیا۔ ابو نے کیا کہ چل پیسے پر آیا لیکن بڑی نہ قبرستان رہن دے، لیکن چاچا جی کہنے لگے پا ایک باری وڈ لیں، اگوں نہیں وڈا، میں مسجد میں بیٹھا، میں تے چاچا جی کہا وڈن برسات یہی دن تھے، ہرا قبرستان۔ حضرت صاحب جڑے کہاں نو ہاتھ پائیے نا
ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਖਿੱਚੀ ਨਾ ਦਾਤਰੀ ਫੇਰਨ ਲਈ, ਉਤੂ ਕਾ ਹਰਾ ਤੇ ਥੱਲੂ ਸੜਿਆ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਉਤੂ ਹਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੂ ਸਾਰਾ ਸੜਿਆ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਪਾਈ, ਉਤੂ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਦਾਤਰੀ ਫੇਰੀਏ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਤੂ ਹਰਾ ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੂ ਸੜਿਆ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕਾਂ, ਉਤੂ ਹਰਾ ਤੇ ਥੱਲੂ। ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਘਾਹ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਸੀ ਕਾਂ ਨੂੰ। تو صاحب لیکن بس ماڈرن نعت خان، ماڈرن شعر و شاعری، اب ڈرتے کوئی، اب ڈرتا انار پہ کھڑی رومی کشمیر کیا کہتے ہیں، سیاں گئیاں پانی پر رنگ رنگ دے کڑے پریا اس دا جانی جس دا توڑ چڑے۔ تقوی تے پرہیزگاری دیاں خاتمے ہوتے گلا کبھی بزرگی ایک، لیکن اب بات کتے کڑی جا کے جی مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا بس۔ توبہ 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 توبہ۔ یہ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نکاح نہیں کیا، مجرد رہے۔ حدیث پاک پڑھی لکھا تھا کہ جنت میں نکاح ہونا ہے، تو دل میں خیال آیا کون ہوگی جو عبدالواحد بن زید کی بیوی بنی، کیونکہ خاص تھے اور خاصوں کی باتیں خاص۔ دعا کی یا اللہ دکھا جنت میں کون ہوگی میری۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات پھر کی قبول نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کی قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام کالے رنگ والی عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ اٹھے، تہجد پڑھی، نماز فجر ادا کی، سواری لی، بصرہ گئے۔ بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ ایک مرید کے گھر بیٹھے، سب نے عرض کی کہ حضرت بغیر بتائے کیسے آنا ہوں؟ فرمایا یہ بتاؤ یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ عرض کی حضور رہتی تو ہے، آپ نے کیا کرنا؟ فرمایا اسے دیکھنے آئے۔ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھ؟ فرمایا کیوں لوگ پتھر مارتے ہیں؟ کہنے لگے حضور باتیں اس طرح کی کرتی ہیں، یہ کیا کرتی ہے؟ اگر کوئی ہنس رہا ہے تو وہ رونے لگ پڑتی ہے، رو رہا ہو تو ہنس پڑتی ہے، لوگ اسے مار، کیونکہ ایسے لوگوں کو مار پڑتی۔ میں نے خود ایک دیوانہ دیکھا ہے ہمارے سیالکوٹ، اس نے جب بھی کوئی بلند عمارت دیکھنی نا وڈی جی کوٹھی، تو اس میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے اونچی اونچی کہنا شروع کر دینا بناؤ بناؤ چھوڑ کے جانے کے لیے۔ اٹھنا ہی سی لوگ کھڑے ہو پڑ، جنہیں کوٹھی اتنے 2-2.5 کروڑ لایا انہیں تو مارنا ہی سی، انہیں جیڑی کوئی آئندی کوٹھی ویکھنی انہیں سامنے انہیں لوگ اونچی اونچی رولا پڑا بناؤ بناؤ چھوڑ کے جانے کے لیے۔ جاؤ جتنا اوپر جا سکتے ہو جاؤ، آخر جانا تم نے زمین کے نیچے ہی ہے۔ رہنے دیا لوگوں پھر بٹے پہنتے ہیں کیونکہ سچا کھاتے پامبڑ میں حضور لوگ پٹے مارتے۔ اجرت پہ وہ ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی بکریاں لے کے گئی ہے، عصر کے وقت لوٹ آتی ہے، آپ انتظار کریں آئے گی تو مل لیجیے۔ آپ نے فرمایا عصر کی نہیں دیکھی، دسو گئی کیڑے پاس؟ لوگوں نے سمت بتائی، آپ فرماتے میں چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو جا کے دیکھتا کیا ہوں، منظر کیا ہے، تو لوگوں کو یہ کہہ کے آئی ہے کہ بکریاں چرانے جا رہی، لیکن وہاں سب سے چھپ کے لک کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت صاحب بڑا اوکھا چھپ کے کرنا، کیونکہ یہ تشہیر چاہتا ہے، اس کی غذا ہے نا تشہیر۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ جو تہجد ہے اس میں بڑی باری ہے، کیونکہ اس میں تشہیر کو سارے ستے موئے پائے، کیونکہ یہ تشہیر چاہتا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت اخلاص کیا ہے، آپ کے نزدیک کون ہے اخلاص والا؟ فرمایا میرے نزدیک وہ شخص اخلاص والا ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی ایسے ہی چھپائے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ اوکھا کام لیکن اب پلوانا دا اوکھا کام چھپانا نفس چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ پتہ لگے لوگ، اس لیے سب بڑا بچیے گا۔ پہلی بات تو پلے ہے کھ نہیں، اگر کچھ کاری لے تو فٹ سوشل میڈیا، پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ بچ جو بچاؤ اپنا، لوکاں لئی نہیں کرنی۔ حضرت صاحب جڑا مشہور ہونا ہے نا، یہ تہاڈے میرے اختیار چ نہیں،
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਆਪੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ नहीं, मेरा इख्तियार ही, मेरा इख्तियार ही। तू काम कर, अमल कर, बस वो छुपा है, लुका, बचा इसको लोगों से, छुपा इसको लोगों से, बस तेरा अल्लाह देखे, रसूल पाक देखे। फिर जो उन्होंने पसंद आ गया मशहूर हो आप ही करा। मैं आज भी अक्सर सोचता हूं हजरत चूरा शरीफ थोड़ा फैज हुआ है, अलीपुर शरीफ चूरा शरीफ से, ईदगाह शरीफ चूरा शरीफ से, मेरे बड़े चूरा शरीफ से थोड़ा फैज हुआ। किथे आओ चूरा शरीफ, आज भी वहां कुछ नहीं, लेकिन मालका ने मशहूर करा लिया कि नहीं कराया। ये आपका मेरा है ही नहीं, साडा काम है छुपाना है। मालका नूं पसंद आ गया तो मालक मशहूर आपे करा जाए, साडा काम। लेकिन दिखावा खा रहे उम्मत, दिखावा उम्मत को लोगों के लिए करते हैं। वो लोकां लिए ना करो, ये अल्लाह लिए। लोग ये क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इनके लिए हम करें? कुछ भी नहीं कर सकते जब तक वो ना चले, जब तक खुद ही। ये फिर पहलवाना का काम है। मैं इस पे भी फिर, क्योंकि मेरी घड़ी पे भी नजर है, मौसम में भी शिद्दत है, मैं कुछ ज्यादा गुफ्तगू नहीं, बस मैं गुफ्तगू समेटू। ये पहलवान छुपाओ, बाकी माल ये पसंद आ गया, जिब्राइल को बुलाया जाएगा, जिब्राइल सान पसंद आ गया, प्यार करो, फरिश्तियां को प्यार करो, लोकां दे दिल च भी दा प्यार पा दे। ये पुत्र तेरा मेरा इख्तियार नहीं। मुझे आज भी याद है, मुझे सारे पूछते हैं जी इतनी छोटी उम्र में कैसे रौनकें लग गई। ये बच्चे मुझे कहने लगे कि हजरत क्लिप चढ़ाई। मैं हजरत साहब की खिदमत में गया, जनाब वो बच्चे कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग करके तो क्लिप चढ़ाइए। मुर्शिद तो फिर मुर्शिद हुंदा है। मुझे फरमान लगे बच्चे ही कहते हैं कि अपना भी दिल करता है, वैसे तो अपना भी करता है। कहने लगे फिर आज से बाद अपने आप ना लड़ाई शुरू कर छो, जिस दिन अपना नहीं ना करेगा सानू पूछना भी कोई नहीं, वकले विचार दई हो। फिर कितने साल लड़ाई लगी रही है। मैं एक दिन जाके अर्ज की, मैं हुजूर हूं नहीं दिल कर। फरमान लगे चढ़ो, जैसे सब हर क्लिप ही समानी गया। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करूंगा कि मैं इखलास की बहुत बड़ी मन, ऐवी थोड़ी जी कोशिश, रौनक लग, थोड़ी जी कोशिश इखलास की। बस अब इतना जोर है इखलास पे कि शैतान कह रहा मैं किसी को नहीं छड़ांगा। वलाउ भी अन्नहुम मजमाइन, अजमाइन च सारे ही आ गए, गौस कुतुब अब्दाल कलंदर मुजद्दिद। हुजूर गलत तो नहीं कह रहा, सारे ही आ गए। कहता किसी को नहीं मैं छड़ना। आया नहीं था गौसे आजम के पास, आया नहीं था इमाम फखरुद्दीन राजी के पास, कहता किसी को नहीं छड़ांगा। लेकिन अगे आके कहता इल्ला इबादक मिन, लेकिन जेड़े तेरे इखलास वाले बंदे ने उन्हां ते मेरा जोर चलना। जेड़े सिर्फ तेरे बंदे ने, सिर्फ तेरे लिए करते ने, उन्हां ते मेरा जोर चलना। इखलास में तो पुत्र जोर ही बड़ा, शैतान डरता है, इतना जोर है इखलास, लेकिन है ना ढूंढे नहीं मिलता। इसलिए पुत्र इखलास थोड़ा करो, सुथरा करो, माल का नहीं करो, एनाली ना करो, कुछ नहीं कर सकते जिन्नी देर रो ना चाहे। एना कल तो इख्तियार ही कख नहीं, जरूरत है बेचारे की ने चार नोटू ही नहीं ना को, जिनके इख्तियार का ये आलम है। अल्लाह खुद कह रहे हैं उबरी उल अकमह वल अबरस व उहिल मौता। इतना इख्तियार है, चाहे मुर्दा जिंदा कर दे। अन्ना आए मिट्टी के डेले बना के अखा च रखन, वेखन लग पे। बड़ी टेक्नोलॉजी, साइंस, इंग्लैंड जर्मनी, बड़ी टेक्नोलॉजी। लेकिन हजरत जी फुलवैरी का इलाज, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, दस्ते मुबारक फेरे, फुलवैरी खत्म। लेकिन अल्लाह उनके लिए भी कह रहे हैं क्या बिइज़्निल्लाह कर दे साडे। कल तो है ही कख नहीं, जिन्हें कल है उन्होंने अल्लाह कह रहे हैं मेरे इज़्न। तो पुत्र इन्होंने क्यों करिए? 4 दिन ये कहेंगे तो 2-3 लाइक दे देंगे, क्या करेंगे? उधली और बच्चा फिर जो ओनू पसंद आता है ना, फिर बंदा बाबा फरीद बनता है। जो मालका नू पसंद आता फिर बाबा बंदा सुल्तान बाहू बनता। जो मालका नू पसंद आता फिर बंदा सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी तू दाता साहब बनता।
جو مالکاں نو پسند آندا پھر سلطان الہند بندا، جو مالکاں نو پسند آیا پھر نظام الدین اولیاء بنتے ہی، جو مالکاں نو پسند آیا تو پھر مہر علی شاہ بنتے ہی۔ باقی پتر انہوں نے کیا بنانا ہے اور یہ کیا بنا سکتے، اس لیے ماں اللہ واسطے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، لکھا ہے اپنی خانقاہ میں اپنے مریدین کی تربیت کر رہے تھے اور موضوع تھا اخلاص۔ اللہ کرے ہمارے آستانوں اور خانقاہوں پہ یہ رنگ واپس آ جائے، تربیت ہو، تربیت۔ اور مقصد کیا ہے پیری مرید